بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے کچھ ظاہری اسباب ہیں جن پر ہمارے تجزیہ نگار تبصرہ بھی کرتے ہیں اور ہر آدمی ان کو دیکھتا اور مشاہدہ بھی کرتا ہے۔ مثلاً حکمرانوں کا ظلم، بارشوں کا بے وقت ہونا، عوام کے لیے قانون الگ اور وزیروں، جرنیلوں، ججوں کے لیے الگ قانون کا ہونا وغیرہ۔ یہ سارے ظاہری اسباب ہیں اور ان سے انکار ممکن نہیں، لیکن اس کے پیچھے کچھ حقیقی اسباب بھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، اور یقیناً اصل سبب وہی ہے جو آپ بتا کر گئے، کیونکہ بارشوں کا بے وقت ہونا خود بخود تو نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ حکمرانوں کا ظالم ہونا خود بخود تو نہیں ہوتا، ظالم لوگوں کا برسر اقتدار آنا یقیناً اللہ کی منشا اور مشیت سے ہوتا ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے لوگ مسلط ہوں یا ایسے حالات پیدا ہوں جن سے غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پستی رہے؟ اس کے کچھ اسباب گزشتہ درس میں آپ سن چکے، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب یہ 5 خرابیاں پیدا ہوں گی تو 5 قسم کے حالات ضرور بالضرور پیدا ہوں گے۔ امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں یہ روایت نقل کی ہے حضرت وہب رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ انی اذا اطعت رضیت، جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں نازل کرتا ہوں، وَلَيْسَ لِي بَرَكَتِي نِهَایَةٌ، پھر میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں غضبناک ہوتا ہوں، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں غضبناک ہوتا ہوں تو لعنت کرتا ہوں، وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ، اور پھر میری لعنت کا اثر 7 پشتوں تک رہتا ہے۔ صاف پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، رزق حلال کے اترنے کا سبب نیکیاں ہیں، اور اللہ کے غضب اور لعنت کا سبب گناہ ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، کہ نیکی ہی ہے جو آدمی کی عمر کو بڑھاتی ہے۔ عمر بڑھانے کا یہ مطلب نہیں کہ جو موت کا وقت مقرر ہے وہ ٹل جائے، عمر بڑھانے کا مطلب ہے زندگی میں برکت نصیب ہونا۔ اور فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، اور کبھی آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں مہنگائی کے، معاشی تنگی کے اصل اسباب، لیکن ہم لوگ ان اصل اسباب کو چھوڑ کر صرف ظاہری اسباب کے پیچھے پڑے ہیں۔ جب ہم ان اصل اسباب کی طرف توجہ ہی نہیں کریں گے تو بتائیے ان کے دور کرنے کی فکر کیسے ہوگی؟ جب ہم یہ ماننے ہی کے لیے تیار نہیں جو اللہ کے نبی بتا کر گئے کہ گناہوں کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارشیں رکتی ہیں، ناپ تول میں کمی اور خیانت کرنے کی وجہ سے ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں اور قحط آتا ہے، جب ہم یہ ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں تو پھر ہم ان بیماریوں کا علاج کیسے کریں؟ ایک مریض اپنے آپ کو
مریض ہی نہیں سمجھے گا تو بتائیے علاج کیسے کرے گا؟ تو ہماری بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم اصل اسباب کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں، توجہ تو دور کی بات، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ مہنگائی کی وجہ ہمارے اعمال اور ہمارے گناہ ہیں۔ ظاہری اسباب کا بالکل انکار نہیں، لیکن ان اصلی اور حقیقی اسباب سے بے توجہی کرنا بھی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ہمارے معاشرے میں معاشی تنگی نہ ہو تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بزرگ حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ جملہ اگر ہم سمجھ لیں تو بات سمجھ آ سکتی ہے۔ ان کے زمانے کا قصہ ہے کہ ان کے زمانے میں ایک دفعہ مہنگائی بہت بڑھ گئی۔ کچھ لوگ مولانا کے پاس آئے اور مہنگائی کی شکایت کی اور کہا کہ کیا ہم حکومت کے سامنے مظاہرے اور احتجاج کر کے اپنی بات پیش کریں؟ حضرت نے ان سے فرمایا کہ مظاہرے کرنا اہل باطل کا طریقہ ہے۔ اب اس بات سے چاہے آپ اتفاق کریں چاہے اختلاف کریں، لیکن جو اگلی بات مولانا نے کی اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا دیکھو، انسان اور چیزیں یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں۔ جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھ جاتی ہے ایمان کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے، تو دوسری طرف چیزوں کی قیمت والا پلڑا خود بخود ہلکا ہو کر اوپر کو اٹھ جاتا ہے اور مہنگائی میں کمی آ جاتی ہے۔ اور جب انسان کی قیمت گھٹ جاتی ہے یعنی گناہوں کی وجہ سے، تو دوسری طرف چیزوں والا پلڑا خود بخود وزنی اور جھک جاتا ہے، نتیجہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لہٰذا تم ایمان پر اور اعمال صالحہ پر محنت کرو تاکہ تمہاری قیمت اللہ کے یہاں بڑھ جائے۔ تمہاری قیمت بڑھے گی تو چیزوں کی قیمت گر جائے گی۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم، اگر کسی کی روزی سمندر کی گہرائیوں میں کسی بند پتھر میں بھی ہوگی تو وہ پھٹے گا اور اس کا رزق اسے پہنچ کر رہے گا۔ مہنگائی اس رزق کو روک نہیں سکتی جو تمہارے لیے اللہ پاک نے لکھ دی ہے۔ بہرحال اس ملفوظ سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ سے اپنا معاملہ سیدھا کریں، فرائض کا اہتمام ہو، سنت زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، حرام اور کبیرہ گناہوں سے بچائیں، تو انشاءاللہ جب اللہ سے ہمارا معاملہ سیدھا ہوگا تو ہمارے حالات بھی درست ہوں گے۔ اور یہ عقیدہ، یہ یقین انتہائی مضبوط ہونا فرض ہے، ضروری ہے کہ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ ہی رازق ہیں، اللہ ہی رزاق ہیں، اور اللہ پاک نے ہر ذی روح کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ کچھ لوگ آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلی السعر، یعنی گرانی اور مہنگائی بڑھ گئی ہے تو آپ چیزوں کا نرخ اور ریٹ مقرر کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق، کہ نرخ مقرر کرنے والا تو اللہ ہی ہے، میں نہیں ہوں۔ روزی تنگ کرنے والا، روزی میں اضافہ کرنے والا، رزق دینے والا اللہ ہی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان الق اللہ ولیس احد منکم یطالبنی بمظلمۃ فی دم ولا مال، کہ میری خواہش ہے کہ جب اللہ سے ملوں تو مجھ سے کسی جانی اور مالی ظلم و زیادتی کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہ ہو، اس لیے میں بھاؤ اور ریٹ مقرر کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ مہنگائی ہو یا چیزیں سستی ہوں،
رازق ذات اللہ کی ہے اور رزق دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر شکایت کی، اما ترى قد غلى السعر، کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ مہنگائی کس قدر بڑھ گئی ہے، ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابو حازم نے آگے سے فرمایا، وما یغمکم من ذالک، کہ تمہیں غم میں ڈالنے والی چیز کیا ہے، غم کیوں کر رہے ہو؟ اس بات پر یقین رکھو، ان الذی یرزقنا فی الرخص هو الذی یرزقنا فی الغلاء، کہ جو ذات ہمیں کشادگی والے حالات میں رزق دیا کرتی تھی، اب تنگی والے حالات میں بھی وہی رزق دے گا۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اس کی فرما برداری میں لگے رہنا، بس اس کی فکر کرو۔ حضرت ابو العباس سلمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بشر بن حارث کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا اہتممت لغلاء السعر فاذکر الموت فإنہ یذہب عنک ہم الغلاء۔ فرمایا، بڑا پیارا جملہ، کہ جب تمہیں مہنگائی کا حد سے بڑھ جانا فکر میں ڈال دے تو تم اپنی موت کو یاد کر لیا کرو، یہ موت کا غم اور فکر تم سے مہنگائی کے غم کو دور کر دے گا۔ تو بہرحال کرنے کا کام یہ ہے کہ نمبر 1 اللہ کے رازق ہونے پر یقین رکھیں، نمبر 2 اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑے گا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالی ہر تنگی سے نکلنے کی راہیں پیدا کر دے گا، ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم اور فکر اور پریشانی میں کشادگی کی راہیں پیدا کرے گا، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک کام کرنے کا یہ ہے کہ مہنگی اشیاء کا متبادل تلاش کر کے ان کو استعمال کریں۔ مثلا یہ روایت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں مکے کے اندر کسی وجہ سے کشمش کی قیمت بڑھ گئی۔ لوگوں نے خط لکھ کر کوفے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کا شکوہ کیا۔ انہوں نے یہ رائے تجویز فرمائی کہ تم کشمش کے بدلے کھجور استعمال کرو، جب تم ایسا کرو گے تو مانگ میں کمی آئے گی، تو کشمش کی جب ڈیمانڈ کم ہوگی تو اس کی قیمت گر جائے گی اور وہ سستی ہو جائے گی، اور سستی نہ بھی ہو تو بہرحال کھجور اس کا بہترین متبادل ہے۔ تو جن چیزوں کا ہمیں بازار میں متبادل کم ریٹ میں مل سکتا ہے تو تھوڑی سی مشقت کر کے اور قربانی کر کے مجاہدہ کر کے ان چیزوں کا استعمال شروع کریں تاکہ مہنگی چیزوں کی ڈیمانڈ کم ہو اور ان کا ریٹ کم ہو۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ گوشت کی قیمت میں حد درجے اضافہ ہو گیا ہے، کیا کریں؟ حضرت ابراہیم ابن ادم نے ان کی بات سننے کے بعد کہا، اگر اس کا بھاؤ چڑھ گیا ہے تو کم کر دو۔ لوگوں نے کہا، ہم ضرورت مند ہیں، ہمارے پاس گوشت کہاں کہ ہم اس کی قیمت کم کریں۔ فرمایا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اس کا استعمال کم کر دو، یعنی تم اس کو خریدنا چھوڑ دو۔ جب استعمال کم ہوگا تو قیمت خود بخود کم ہو جائے گی۔ تو جن چیزوں کے بغیر ہمارا گزارا چل سکتا ہے، بلا وجہ ان کو شاپنگ مالوں سے خرید کر گھر رکھنا، اس سے بھی پرہیز کریں۔ صرف ضرورت کی چیزیں خریدیں، جن چیزوں کے بغیر ہماری عزت کو یا جان کو خطرہ ہو، بقیہ اشیاء کی خریداری سے پرہیز کریں۔ کسی اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ مانا مہنگائی ہو گئی ہے، تو فرمایا، کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بھی ختم ہو گئے ہیں؟ تو اپنی دعاؤں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کی
مقدار میں اضافہ کیوں نہیں کرتے تم؟ بڑی اچھی بات کہی۔ ہم ذرا سوچیں، کیا ہم نے اپنی مالی پریشانی یا کسی بھی گھریلو پریشانی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال اور اپنے دعاؤں کی مقدار میں اضافہ کیا؟ چند ایک اعمال کا آخر میں تذکرہ کیا جاتا ہے جلدی سے مختصر وقت میں، اگر ہو سکے تو ان کی پابندی کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ، اور عمل کرنا نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ ان اعمال کی برکت زندگی میں واضح نظر آئے گی۔ نمبر 1، فرض نماز کی ہر حال میں پابندی کریں۔ جو بندہ فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ پاک رزق میں، زندگی میں برکتیں دیتا ہے۔ نمبر 2، جتنی ہمت ہو، چاہے 1 روپیہ، 100 میں سے آدھا روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ جو خرچ کرتے رہتے ہیں ان کو کبھی اللہ پاک کمی نہیں ہونے دیتا۔ نمبر 3، فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھا کریں، استغفر اللہ پڑھا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس تسبیح کی برکت سے اللہ ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ نمبر 4، دن کے شروع میں یاسین پڑھ کر دعا کیا کریں، اس سے دن بھر کے کام اللہ پاک بنا دے گا۔ نمبر 5، چاشت کی نماز سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے، تو چھٹی والے دن مرد حضرات اور روزانہ خواتین گھر میں چاشت کی نماز کا اہتمام کریں۔ نمبر 6، روزانہ رات کو مغرب کے بعد گھر کا ہر چھوٹا بڑا مرد عورت سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ نمبر 7، کوشش کریں روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رزق میں، عمر میں، صحت میں، زندگی میں برکت کی دعا مانگیں۔ نمبر 8، ہر وقت باوضو رہیں، اللہ پاک باوضو رہنے سے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ اس طرح مہنگائی کرنے سے مہنگائی کم نہیں ہوگی، اس کے عملی علاج کے لیے کچھ تدبیریں بھی اختیار کریں، یعنی ان اعمال کا بھی اہتمام کریں اور چند تدبیریں بھی اختیار کریں۔ مثلا نمبر 1، ہر ایک کو چاہیے کہ صرف ضروری چیزوں کی خریداری پر اکتفا کرے، بلا وجہ ضرورت سے زائد چیزیں نہ خریدیں تاکہ قرضہ لینے کی نوبت نہ آئے۔ نمبر 2، گھریلو اخراجات کم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استعمال کی چیزوں کی خریداری کے لیے جانے سے پہلے ضروری چیزوں کی فہرست بنا لیں اور اس فہرست کا بغور جائزہ لیں کہ کیا واقعی ان سب چیزوں کی ضرورت ہے اور ان کے بغیر گزارا مشکل ہے۔ جو چیزیں ایسی معلوم نہ ہوں انہیں اس فہرست سے کاٹ دیں۔ نمبر 3، آئے روز گوشت اور مرغن کھانوں کے بجائے سبزیاں، دال وغیرہ کھانے کا بھی اہتمام کیا جائے، کیونکہ عموماً گوشت کے مقابلے میں ان کی قیمت کم ہوتی ہے، صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ نمبر 4، اپنے آپ کو اور بال بچوں کو سادہ غذا اور سادی زندگی گزارنے کا عادی بنائیں، اس سے دیگر فائدے تو حاصل ہوں گے ہی، ساتھ ساتھ ہسپتالوں کے چکر لگانے اور ڈاکٹروں کی فیس اور دواؤں پر آنے والے خرچے سے بھی بچت ہوگی۔ نمبر 5، مہنگے فون، مہنگے لیپ ٹاپ وغیرہ ان کی بجائے حسب ضرورت سادہ چیزوں سے کام چلانے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 6، اگر کھانے پینے کی چیزوں میں سے کوئی چیز مہنگی ہو، اگر ممکن ہو تو اس کی مقابلے میں کوئی سستی چیز مل رہی ہو تو اس کو خرید کر لیا جائے۔ بہرحال اگر ہم مذکورہ اعمال کی اور ان چند تدابیر کی پابندی کریں گے، یہی ہمارے بس میں ہے، حکمرانوں کو بدلنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے، تو انشاءاللہ ان چیزوں کی برکت ہم اپنے اور اپنے پیاروں کی زندگی میں دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو لقمہ حلال نوافر بآسانی نصیب فرمائے اور لقمہ حرام سے حفاظت فرمائے۔